بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک اور آج یوم وفات حضرت سیدہ فاطمہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس مناسبت سے عرض ہے، حضور نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ محبت دی کہ جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند پر بٹھا دیا، اٹھ کے استقبال کیا اور مرحبا کہا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستان رقم کی، وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ اللہ اکبر۔ نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا۔ 41 سال کی عمر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باشہادت ہوئی، اور پھر 3 سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے۔ پھر حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا، ہر اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں۔ کھدے ہوئے گھڑے، بچھے ہوئے کانٹے، اوجریاں، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ آج ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے۔ ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگے ہوئے، ساری سہولتیں موجود، ہم نے کوئی مشکل نہیں دیکھی۔ لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے اس دین کے لیے۔ حضور پر اوجری ڈال دی جاتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اوجری کو سر انور سے اتارا، سر مبارک دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے دکھ کا مداوع ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت کے خوشے سے حضور کھینچ کے زمین پر لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے۔ انہیں ایک لمحہ بھی بھوک برداشت نہ کرنی پڑتی، لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ آگے شیخین کھڑے تھے،
چلتے چلتے آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبوئے رسول سونگھ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آئے اور حضور سے عرض کی، حضور آپ میرے مہمان بن جائیں، مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ تو آقا نے فرمایا، ابو ایوب تمہاری مرضی۔ وہ حضور کو گھر لے گئے، حضور کو بٹھایا، جلدی جلدی بکری کا بچہ ذبح کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، آپ کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں اور ایک غلام کے ہاتھ دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی جب گھر سے چلتی ہے، آج تو بیٹیاں اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ایک معاشرے کا یہ روگ ہے کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ جہیز کی لعنت میں ہمارے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہوئی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی نیندیں اجاڑ ہیں، لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو، جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے؟ ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک آفتابہ اور ایک چٹائی کھجوروں کی، یہ ہے ان کا اثاثہ، ان کا سامان، جو لے کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پہنچتی ہیں اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کر گزر اوقات کی جاتی رہی۔ مشکیزہ کندھے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑ گئے، چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑے۔ سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری رات عبادت کرتی۔ آج کی عورت کہتی ہے، میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں نماز پڑھ سکوں، بار بار بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کیسے میں صفائی رکھ سکوں؟ آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ، حسنین کی تربیت بھی، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے، مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مصلے پر گزار دیتی ہیں۔ اور ذوق بندگی کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے، سبحان اللہ۔ یہ ہے عبادت، ان کے شب و روز اللہ کے حضور سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ گھر آئے، دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے۔ ایک غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تھے، بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے تھے۔ خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ کہا، جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئیں، لیکن زبان سوال نہ کر سکی۔
آقا نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور یوں ہی سلام کرنے آ گئی، واپس چلی گئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پلٹتا، لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں کیا۔ کہا میں ہمت نہیں کر پائی۔ حضرت علی نے کہا چلو میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکھٹ پہ آ کھڑے ہوئے۔ آقا کریم نے پوچھا بتا حضور یہ حالت ہے، ہاتھوں پہ چھالے، ساری ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے، وقت نہیں، فرصت نہیں ہے۔ اگر ایک لونڈی آپ اپنے بیٹی کو عطا کر دیں تو کام کاج میں معاونت ہو جائے گی۔ اب آقا کریم کے ہاں لونڈیاں کی کثرت ہے، قطاریں لگی ہیں، بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سفارش کے خیال کیا تو انہوں نے ایک مانگی، خیال کیا ایک مانگی تو حضور کئی دے دیں گے، لیکن تاریخ پڑھیں حیرت ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر بیٹی تو میری چوکھٹ پہ آئی ہو، خالی نہ جاؤ۔ جب رات کو سونے لگو تو کروٹ تمہارے بستر پہ لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا۔ دیکھ لو یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس وقت حضور نے یہ چیز عنایت فرمائی، کہا یہ غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہے، یہ پڑھ لیا کرو، لیکن تمہیں غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان میں سے کچھ نہیں دیا۔ آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیاوی مال و اسباب سے نہ ہو، بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو، اور یقیناً وہ بھی یہ چاہتی تھیں۔ اللہ نے انہوں نے کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے کہنے پہ آ کر حاضر ہوئیں تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ناظرین سیدہ فاطمہ